قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في رواية آخر: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے لیے اور بلکہ تمام انسانیت کے لیے اسلام کو منتخب فرمایا ہے اور پسند فرمایا ہے. ہمارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، ہماری عبادت و ریاضت، ہمارا مجاہدہ، ہماری خوشی اور غمی، ہمارے شب و روز، ہماری حرکت و سکنات، ہماری دعائیں اور سجدے، تمام کی تمام عبادت کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ اور ایک ڈھنگ بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد متعین فرمائی ہے، اور متعین فرمانے کے بعد حدود کے اندر رہنے کا امر فرمایا ہے. اگر دین اسلام کے بارے میں لے لے تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام، جو کلام لا ریب ہے، جو لا شک ہے، جو ہر کمی اور کجی سے پاک اور صاف ہے، جس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں، اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں. اس کے اندر فرمایا گیا: ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے اسلام کو بنایا ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چلو گے. اسلام کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بیان کر دی گئی اور حرام کو بھی بیان کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پسند فرما دی اور کرنے کا حکم دیا، ان چیزوں کو کرنا اور ان چیزوں کو پسند کرنا ہی اسلام ہے. اور جن چیزوں سے منع کر دیا کرنے کا اور جن چیزوں کو حرام کر دیا، حد متعین کر دی حلال اور حرام کے درمیان، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو حدود متعین کر دیے، اس حدود کے اندر رہنے کا نام فرما برداری اور اسلام ہے. اسلام کے اندر جو عقائد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر متعین کر دیے کہ اللہ کے ساتھ انسان کو کیا عقیدے رکھنے ہیں، اس کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ کیا عقیدہ رکھنا ہے، اور بالخصوص رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے ساتھ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کیا عقیدہ اور کیسا عقیدہ رکھنا ہے، یہ بیان کر دیا گیا. اور حدود متعین کر دی ہر چیز کی. آپ دیگر الفاظ میں اسے عقیدہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کس کو کتنا ماننا ہے، اس چیز کا بیلنس رکھ دیا، اس چیز کی حد بیان کر دی گئی. اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام عقیدہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ ہمیں جو عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ ہی اس کائنات کا پالن ہار ہے، اللہ ہی زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، اللہ ہی سیارے اور ستاروں کا بنانے والا ہے، اللہ ہی تمام مخلوقات، تمام جمادات اور تمام نباتات اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی لڑکا اور لڑکی اور بانجھ کرنے والا ہے، بے اولاد کرنے والا ہے۔ یہ تمام کے تمام عقیدے ہیں، یہ تمام کے تمام عقیدے اور یہ جو خاصہ اور صفات بیان کی گئی ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر اور اللہ کی صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں جو ابھی بیان کی گئی ہیں، اس کا پاور اور اس کا حق اور اس کا اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی انبیاء کو، کسی فرشتے کو بھی یہ اختیار، یہ حق اور یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ ایک بیلنس ہے کہ اللہ اللہ ہے، اللہ کے برابر انبیاء بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ صفات جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جو چیزیں اللہ کرنے والے ہیں، جن چیزوں کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ انہی کے ساتھ خاص ہے اور انہی کا خاصہ ہے، اور وہ صفات اور وہ اختیار اللہ ہی کی ذات کے اوپر جچتا ہے۔ اور اسی طریقے پر حضرات انبیاء علیہم السلام کہ جو اختیارات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھے ہیں انہیں، انبیاء علیہم السلام ہوتے انسان ہی ہیں، بشر ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یعنی کھایا ہے، جو گزر گئے، کھایا ہے، پیا ہے، رشتہ کیا ہے، شادی بیاہ کی ہے، جنگیں لڑی ہیں، جیتے بھی ہیں، فتح یاب ہوئے ہیں، ہارے بھی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، خون بھی بہا ہے، دانت بھی ٹوٹے ہیں، مرض بھی لاحق ہوا ہے، درد بھی ہوا ہے۔ یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں جو ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ یہ کمال ہے انبیاء کا۔ حالانکہ اس کے برعکس جب کوئی نبی ان کی قوم کے پاس آیا ان کو ڈرانے کے لیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو قوم نے تعجب کا اظہار کیا، تمام قوموں نے، اور تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوا کیا کہ ان کے ذہن شروع میں قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ۔ اور یہی معاملہ کفار مکہ اور قریش مکہ کے ساتھ ہوا کہ اول انہوں نے یہ بات ماننے سے اور اقرار کرنے سے انکار کر دیا کہ ابشرم منا ابشرم مثلنا، ہمارا جیسا انسان، ہم میں کھاتے تھے، ہماری طرح کھا رہے ہیں، ہماری طرح پی رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، تقاضے پورے کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور ہمارے طرح زندگی گزار رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی بن گئے۔ لیکن اللہ نے یہ کرم فرمایا انسانیت کے اوپر، ایک تو نبی کو بھیجا ہدایت کے لیے، قرآن اور کتاب کو بھیجا ہدایت کے لیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے نبی کو، یعنی انسان کو ہی نبی بنایا ہے، کیونکہ نبی کو انسانیت کے لیے، امت کے لیے نمونہ بننا تھا۔ پچھلے بھی انبیاء جو آئے علیہم السلام، ان کو اپنی امت کے لیے نمونہ بننا تھا، اور اس امت کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی آخری زمانے تک، قیامت تک آپ کو نمونہ بننا تھا۔ اگر اللہ تو اس کے برعکس، جیسے اعتراض کیا کفار مکہ نے کہ اللہ اگر نبی بنا کر کے بھیجنا ہی تھا کسی کو تو فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیج دیتے، اعتراض کیا۔ حالانکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، فرشتے نہ سوتے ہیں نہ شادی بیاہ کرتے ہیں نہ پیشاب پیخانہ کرتے ہیں۔ جب وہ انسان ہیں ہی نہیں فرشتے، تو انسانی ضروریات ان کے ساتھ کیسے لاحق ہو سکتی ہے؟
تو جب انسان نہیں ہے تو ایک غیر انسان انسان کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ اگر فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیج دیتے اللہ تبارک و تعالی تو وہ شادی بیاہ کے لیے نمونہ کیسے بنتا انسانوں کے لیے؟ کہ اس کے اندر اللہ نے حاجت ہی نہیں رکھی، تقاضا ہی نہیں رکھا۔ کھانے پینے کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا؟ پیشاب پیخانہ کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف عبادت معلوم ہو سکتی تھی کہ فرشتوں کا کام عبادت کرنا ہے، نوری مخلوق ہے، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے نبی صرف عبادت کے لیے نمونہ نہیں ہوتا بلکہ 100% زندگی کے ہر عمل کے لیے نمونہ بن کر کے آتا ہے۔ جی ہر چیز کے اندر ہمارے نبی نے صرف ہمیں نماز نہیں سکھایا، صرف روزہ اور حج و زکوٰۃ دینا نہیں سکھایا، صرف صدقہ اور خیرات دینا ہی نہیں سکھایا، بلکہ ہمارے نبی نے ہمیں پریشانی اور موت کے وقت صبر کیسے کرنا ہے، اظہار مسرت اور اظہار خوشی کے موقع پر کیسے کرنا ہے، اولاد کی وفات ہو جائے تو کیسے صبر کرنا ہے، والدہ کی وفات ہو جائے تو کیسے صبر کرنا ہے، بیٹیوں کی وفات ہو جائے تو کیسے صبر کرنا ہے، دادا اور چچا کی وفات ہو جائے تو کیسے صبر کرنا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے کو برت کر کے بتایا، تمام حالات آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے۔ اچھا اگر فرشتہ نبی بنا کر کے بھیج دیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے فرشتوں کے ساتھ کوئی رشتے نہ ہوتے، نہ اس کا باپ ہوتا، نہ ماں ہوتی، نہ اس کے چچا ہوتے، نہ بھائی ہوتے، نہ اس کی اولادیں ہوتی، تو اولادوں کے لیے کیا نمونہ بنتا؟ اولاد کے کیا حقوق، والدین کے کیا حقوق، رشتہ داروں کے کیا حقوق، پڑوسیوں کے کیا حقوق، کوئی چیز معلوم پڑ پاتی؟ نہ پڑ پاتی۔ تو یہ اللہ نے کرم فرمایا کہ نبوت کا عہدہ انسان کو دیا اور بشر کو دیا، کیونکہ انسان ہی انسان کے لیے نمونہ بن سکتا ہے، غیر انسان انسان کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ تو نبی کے ساتھ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا، انسان ہاں لیکن ہوتے انسان ہیں نبی، لیکن انسانیت کے اندر بھی سب سے اعلیٰ، سب ذات والے، سب سے ارفع صفات والے اور سب سے بہترین انسان ہوتے ہیں۔ اب ہم اور آپ اپنی طرح انسان سمجھنے لگے تو یہ کہاں بات بن سکتی ہے؟ لیکن ہاں یہ ہم مثال دے سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے 2 ہاتھ تھے ویسے ان کے بھی 2 ہاتھ، جیسے ہمارے 2 کان اور 2 آنکھ ہوتے ویسے ان کے ہاتھ پیر، ساری چیزیں ظاہری چیزیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے جیسی، لیکن کہاں وہ اور کہاں ہم تو ان کے پیر کی لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کتنا ماننا ایک حد متعین کر دی ہے۔ پھر آپ چلیے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو کتنا ماننا۔ انبیاء علیہم السلام کی ذات معصوم ہوتی ہے، نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ نبی سے نبوت سے پہلے بھی نہیں ہوتے اور نبوت کے بعد بھی نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین معصوم نہیں ہوتے، ان سے خطائیں ہوئیں، لیکن خطائیں انہوں نے اپنی زندگی میں بخشش کروا لی، استغفار کروا لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے معافی مانگنی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو، ان کی جو ہے خطاؤں کے اوپر ان کی معافی کا اعلان بھی کر دیا۔ پھر اور آپ آئیے نیچے، بزرگان دین، اولیاء اکرام، جو کوالٹی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ہے اور جو صفات کے وہ مالک ہیں، ان کے بعد کے لوگ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ کوئی چاہے جتنا بڑھ جائے عبادت کے اندر، عبادت میں تو بڑھ سکتا ہے، لیکن اس عبادت کی لذت اور اس عبادت کی کوالٹی کے اندر کہاں بڑھ سکتا ہے؟ جیسے ایک غیر صحابی سے عبادت میں تو بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی جو افضلیت ہے، مثال کے طور پر صحابی ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے آپ علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، غیر صحابی وہ آنکھیں کہاں سے لائے گا جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہوگا؟ صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، آپ علیہ السلام سے مصافحہ کیا ہوا ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے معانقہ کیا ہوا ہے، آپ کی مجلس کا حاضر باش رہا ہے، لیکن غیر صحابی کہاں اس مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ بزرگان دین لاکھ عبادت میں بڑھ جائیں، لاکھ محنت اور مجاہدوں کے اندر بڑھ جائیں، لیکن صحابی کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک فرق مراتب ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ، اللہ کے اختیارات، ان کے بعد انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ان کے بعد حضرات صحابہ کرام، ان کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکابرین اور اسلاف۔ ہمیں سب کے ساتھ عقیدہ رکھنا ہے، ہمیں سب کی حد متعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دی کہ کس کے ساتھ کیسا عقیدہ رکھنا ہے، کس کو کتنا ماننا ہے اور کیسا ماننا ہے۔ انبیاء حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا، بہترین نمونہ، ہمارے لیے ارشادات فرمائے، تمام انسانیت کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے، عبادت کے اندر، معاملات کے اندر آپ نے نمونہ چھوڑا۔ اچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال کو دیکھنے والے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال کو اپنے سینوں میں جو ہے محفوظ کرنے والے اور اس جو ہے عبادت اور اس فرمان کے عینی شاہدین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو تمہارے اوپر ہمارا طریقہ ہے، علیکم بسنتی، تم میری اقتداء کرنا، مجھے اپنا رہنما بنانا، اور پھر میرے جو صحابہ ہیں ان کو بھی اپنے لیے نمونہ بنانا، ان کے عمل کو اپنا عمل بنانا اور اس عمل کو نجات کا ذریعہ سمجھنا، اس عمل کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ سمجھنا، اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تو قبول کر رہے ہیں، اور نہیں سمجھ میں آ رہی تو نہیں قبول ہو۔ تو بات چل رہی ہے عقیدے کی، ہمیں کس چیز کو کتنا ماننا ہے اور کس چیز کو صحابہ نے کیسے مان کر کے دیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ صحابہ کے اسی طریقے کو ماننے کو جو ہے کیا فرمایا گیا؟ اہل السنہ والجماعہ۔ ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ، کہ ہم لوگ اہل سنت ہیں۔ اہل سنت زبان زد عام ہے، لیکن اہل السنہ والجماعہ پورا لفظ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے ہیں اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہمیں کس حدیث کے ساتھ اور کس عمل کے ساتھ کیسا عقیدہ رکھنا ہے اور اس کو کیسے ماننا ہے، یہ حضرات صحابہ کرام نے ہمیں مان کر کے جو ہے اس پر عمل کر کے اور ہم تک کے صحیح روایت پہنچا دی کہ ہمیں کیسے ماننا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سب سے زیادہ صحابہ سمجھنے والے ہیں، سب سے اچھی طریقے پر وہ سمجھنے والے ہیں کہ ہم سمجھنے والے ہیں۔ ہمیں عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں؟ ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ دین اسلام اسی کا نام ہے۔ ہمیں بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، ہماری عقل میں بات گھسے یا نہ گھسے، لیکن اللہ نے فرما دیا تو بے شک ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ چیز واقعی ایسی ہوگی۔ صحابہ نے کر کے بتا دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کر کے دکھایا ہوگا۔ عقیدے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں، اگر عقیدہ نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ آج سب سے بڑا حملہ اسی عقیدے کے اوپر ہو رہا ہے۔ ہمارا نوجوان ذرا سی بات اور ذرا سا جو ہے حالات کے جو ہے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہو جاتا ہے اور ہمارے عقیدے بدل جاتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کس کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے۔ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ساتھ خاص ہیں، انہی کے اوپر جمتی ہے اور وہ انہی کے مالک ہیں۔ وہ صفات کے مالک انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی نہیں ہیں۔ اولاد دینا اور رزق دینا اللہ ہی کا کام ہے، اللہ ہی کی صفات ہے۔ کوئی انبیاء اولاد نہیں دے سکتی اور کوئی بزرگان دین رزق نہیں دے سکتے، موت نہیں دے سکتے، اور جو ہے کاروبار نہیں دے سکتے، اولاد نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے۔ یہ توحید ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ہمیں شرک نہیں کرنا ہے، کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اور جو صفات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دیے، بعض موقعوں کے اوپر
آئندہ کی خبریں یا وحی کے ذریعے سے مستقبل کی خبریں بتا دی کبھی کبھی، وہ ان کے ساتھ خاص ہے جسے معجزہ کہا جاتا ہے، حالانکہ مستقبل کی باتیں اور علم غیب انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں ہے۔ پھر بزرگان دین جو بتا رہے ہیں عقیدہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں عقیدہ کس کے ساتھ کیسے رکھنا ہے، عقیدے کی حفاظت ہماری، کیونکہ حالات بڑے نازک چل رہے ہیں۔ جیسے ابھی پچھلے ہفتے یہ بات کہی گئی، ایران کا مسئلہ چلا، جنگ کا مسئلہ چلا، اب سیاسی جنگ چل رہی ایران اور جو ہے اسرائیل کے درمیان چلی۔ پچھلے ہفتے بھی یہ بات کی وضاحت کی گئی کہ لڑائی اور جنگ کا ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن عقیدے میں متزلزل ہو جانا اور عقیدہ اپنا ادھر ادھر کر دینا یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ جو حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے اور عصمت انبیاء کا ہے، صحابہ اکرام کا رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، اس کے اندر ہم کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ایک سیاسی لڑائی تھی، سیاسی طور پر وقتی حالات کے بنا کے اوپر ہماری تائید، ہماری تعریفیں اور ہمارا ذہن، دل و دماغ تھا کسی کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو، لیکن ہم ان کے عقیدے کو سچ ماننے لگے۔ کیونکہ موجودہ جو جنگ چلی، جنگ کے درمیان اور جنگ کے بعد ایک سیاسی چیز ہوئی، وہ ختم ہو گئی، ایک حد متعین ایک چیز کی، لیکن اب اس کے ذریعے سے اہل سنہ والجماعہ کے عقائد کو خراب کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں اہل سنہ والجماعہ کے نوجوانوں کے اوپر تشیع جو ہے پھیلائی جا رہی، یا یہ بتایا جا رہا کہ دیکھو ہم لڑ رہے ہیں اور ہم مد مقابل ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، تو شیعت سے ہی ایسا نہیں کیا جائے گا۔ ہر چیز کی ایک حد متعین ہے، ہر چیز کے ساتھ ایک عقیدہ متعین ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے اندر مضبوط رہیں گے۔ بعض العقائد کے ساتھ، ہمارا اور شیعت کے ساتھ بعض اہم چیزوں کے اندر العقائد کے اندر اختلاف ہے۔ جیسے ان کا عقیدہ سب سے پہلے کیا، ان کا عقیدہ تحریف قرآن کا ہے۔ موجودہ جو قرآن ہے، موجودہ قرآن کو شیعہ اصلی قرآن نہیں سمجھتے کہ وہ اصلی قرآن ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہی سب سے بڑے ہیں، لیکن ان کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام سے اہم اور برتر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں۔ ہمارے یہاں 5 نمازیں الگ الگ وقتوں میں ہیں، ان کے یہاں 5 نمازیں کا یہ وقت نہیں، بلکہ وہ ظہر اور عصر ساتھ میں پڑھ لے اور مغرب عشاء ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ہماری نماز الگ، ان کی نماز الگ، ہماری اذان الگ، ان کی اذان الگ، ہمارے قرآن کے اوپر ان کا ایمان نہیں، ہمارے روزہ کھولنے اور رکھنے کا جو وقت ہے ان کا وہ عقیدہ نہیں، ہمارے حج اور عمرے کا جو طریقہ ہے وہ عقیدہ نہیں ان کا، ہر چیز الگ الگ ہے۔ تو ہم عقیدے کے اندر کمپرومائز کیسے کر سکتے ہیں؟ بعض سیاسی حالات ہیں وہ الگ چیز ہیں، جنگی موقع ہے وہ الگ چیز ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں نوجوان، یہ سمجھنے کی چیز ہے، کسی کے عقیدوں کو مان لینا یہ ایک الگ چیز ہے، اور وقتی طور پر کسی کی تائید کر دینا یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ جیسے اسرائیل سے یا یہودیت سے کوئی بھی لڑے، ہماری تائید اور ہماری محبتیں اس کے ساتھ ہوں گی، لیکن آپ کا عقیدہ ہم صحیح ٹھہرانے لگے، آپ کی جو ہے گھڑی ہوئی باتیں ہم مان لیں اور آپ کے عقیدے کو ہم صحیح سمجھنے لگے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اسلامی ملک، کوئی اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کہلانے والا ملک ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اسلامی ملک اگر وہ کمزور ہے یا اس کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، تو اس کی وجہ سے اہل سنہ والجماعہ اور سنیت بدنام نہیں کی جائے گی، بلکہ ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل ہمارے رہنما حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ تو عقیدے کی مضبوطی بڑی ضروری چیز ہے،
یہ فتنوں کا دور ہے۔ بعض چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لوگ آتے ہیں چولا اوڑھ کر کے دینداری کے نام کے اوپر، کوئی انجینئر بنا بیٹھا ہے، کوئی پروفیسر بنا بیٹھا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا بیٹھا ہے، حدیث کا یہ ترجمہ، تفسیر یہ اور آیات کا یہ ترجمہ اپنے اپنی طرف کے اوپر۔ ہمارے نوجوان دیکھتا ہے کہتے ارے ہمارے شہر کے عالم صاحب نے تو یہ بات آج تک بتائی نہیں جو انہوں نے بتا دی، اور حدیث کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، گنتی بھی بتا رہے ہیں، حدیث نمبر بھی کوٹ کر رہے ہیں۔ متاثر ہو جاتا ہے ہمارا نوجوان۔ جیسے ابھی کچھ دن پہلے بعض چیزیں چلی، وقت ہو گئی، بات لمبی ہو جائے گی، چھوڑ دے رہنے دیجیے۔ جیسے ہمارے یہاں مسئلہ ہے، ایک چھوٹا سا ذکر کر دیں، فجر کی 2 سنتیں ہیں، ان سنتوں کی اہمیت تمام سنت پر سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اتنی اہمیت ہے فجر کی 2 سنتوں کی کہ فرمایا گیا کہ اگر آپ مسجد میں پہنچے اور امام صاحب فجر کے لیے نیت باندھ چکے ہیں اور آپ نے سنت نہیں پڑھی ہے تو آپ کونے میں پیچھے کہیں سنت پڑھیے۔ پہلی رکعت چھوٹ جا رہی ہے، چھوڑ دیجئے، سنت پڑھیے۔ دوسری رکعت کا رکوع چھوٹا جا رہا ہے، چھوڑ دیجئے۔ ہاں یہ گمان ہے کہ فجر کی دوسری رکعت میں تشہد کے اندر ہم امام صاحب کو پا لیں گے، تو فرمایا کہ سنت پڑھو، پھر نماز کے اندر شامل ہو۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے سنت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رکعتان قبل الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فجر کی 2 رکعتیں جو ہیں وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں، یہ بات فرمائی گئی۔ اچھا، آپ نے یہ بات فرمائی کن کے سامنے فرمائی؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے فرمائی۔ اب صحابہ اکرام کا نمونہ، صحابہ اکرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ متعدد صحابہ اکرام کا عمل کتابوں کے ذریعے سے اور تسلسل کے بعد یہ ثابت ہے کہ صحابہ جب آتے تھے مسجد کے اندر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس وغیرہم، ان کے علاوہ صحابہ، کہ جب وہ مسجد کے اندر آتے تھے، اگر نماز کھڑی ہو جاتی تھی تو کہیں کنارے وہ فجر کی پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، پھر نماز میں شامل ہوتے تھے۔ تو حدیث کو زیادہ صحابہ سمجھنے والے ہیں کہ ہم؟ حدیث کو زیادہ صحابہ سمجھنے والے ہیں۔ 1400 سال کے بعد کوئی غیر مقلد اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض ہوا باقاعدہ۔ تو عقیدہ، ہمیں حدیث سے عقیدہ ملتا ہے، اور اس حدیث کے اوپر صحابہ نے کیسا عمل کیا یہ عقیدہ ملتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ ظاہری روایت ہمارے سامنے بیان کی گئی، اس کی گہرائی اور گہرائی کیا ہے، اور اس کے اوپر اس کے بارے میں صحابہ نے کیا کہا ہے، اس کے اوپر عمل صحابہ نے کیسے کیا ہے۔ چونکہ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان بات فرمائی تھی نا، تو صحابہ نے کیسے عمل کیا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم اپنے ذہن سے نہیں کر سکتے کہ ارے اچھا یہ اب عقل میں کیا بات آ رہی ہے کہ یار فرض اور سنت، ظاہر سی بات ہے فرض کی اہمیت زیادہ ہے اور سنت کی کم ہے، لیکن فرض چھوڑوا رہے ہیں اور سنت پڑھوا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سنت چھوڑیں گے، فرض پڑھیں گے؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے بتایا کہ فرض کی پہلی 2 رکعتیں پہلی جو ہے رکعت چھوڑی ہے، پہلی رکعت کا رکوع چھوڑا ہے، دوسری رکعت کا رکوع چھوڑا ہے، تشہد پکڑے ہیں جا کر کے، لیکن سنتیں پڑھی ہیں۔ صحابہ نے کر کے دکھایا، برت کے دکھایا۔ تو ہمیں اپنے عقیدے درست کرنے ہیں، کس کے ساتھ کیسا عقیدہ رکھنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، کہ ذات و صفات کے ساتھ جو ہمیں عقیدہ رکھنا، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ، خاتم الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ، اور حضرات علماء اکرام، تابعین، تبع تابعین، ہر ایک کا ایک مرتبہ، ایک درجہ ہے، اس کو اسی مرتبے میں رکھنا ہے اور اسی درجے کے اوپر رکھنا ہے۔ اگر ہم اوپر نیچے لے جائیں گے، جو صفات اللہ کی ہیں اگر ہم نبیوں کے ساتھ خاص کریں گے، ہمارا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا۔ جو صفات نبی کی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، ان صفات کے مالک اگر ہم صحابہ کو قرار دیں گے، یا ان صفات کو ہم صحابہ کے اندر بیان کریں گے، ان کے اندر ڈھونڈیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھنا، یہی امۃ وسطیٰ ہے، یہی اعتدال ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے، اور اسی کا نام اہل السنہ والجماعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا